أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. صلوات الله سورہ انعام سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. ذات واجب کو، معبود مطلق کو، خدائے لم یزل کو یہودیوں سے ایک شکایت ہے، اور شکایت ان لفظوں میں بیان ہوئی کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. فرمایا یہودیوں نے یہ کہا کہ ید اللہ بندھا ہوا ہے، پابند ہے. کم از کم حسن ظن کہیے یا کوئی دوسری بات، اتنا توقع میں ان سامعین سے رکھتا ہوں کہ جب عربی عبارت یا آیت کا ترجمہ ہو رہا ہو تو سیاق و سباق کے تعلق کو زیادہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کی نسبت آپ کو کہ جو عربی زبان سے شناسائی نہیں رکھتے. اب آیت کیا کہتی ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ید اللہ مغلولۃ، کہ ید اللہ مغلول ہے، بندھا ہوا ہے، پابند ہے. فرمایا غلت ایدیہم، ید اللہ بندھا ہوا نہیں، یہودیوں کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ملعون ہے یہ اس بنا پر کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ید اللہ پابند ہے. بل یداہ مبسوطتان، ید اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. بسم اللہ. جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے وہ تھوڑا سا مزید غور و فکر فرمائیں. کیا کہا؟ اب یعنی قاری صاحب یہاں ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور آگے بھی کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ذرا آیت کے مزاج کو دیکھیے. قالت الیہود، یہود نے کہا ید اللہ مغلولہ. اب ید اللہ کا ترجمہ ید اللہ کیوں نہیں کرتے کہ ید اللہ بندھا ہوا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے بل یداہ، بلکہ دونوں ہاتھ اس کے، ید اللہ کے کھلے ہیں. میرے تمام بزرگ بھائی اور عزیز جاگے جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ عقیدہ کب پیدا ہوا؟ کس نے پھیلایا؟ خدا کو صفائی کیوں دینا پڑی آیت میں؟ سارے حلالی موالی جا کے صحیفہ دل پہ لکھیے. مکے سے ایک بات پھیلی کہ شیخ البطحہ عمران کے گھر میں ایک محیر العقول بچہ آیا ہے جو اترا خدا کے گھر میں ہے.
آتے ہی اس نے قرآن پڑھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، چند دنوں کا ہے، گہوارے میں تھا، سانپ آیا، کلے میں ہاتھ ڈالا، 2 نیم کر کے رکھ دیا۔ پھیل گئی بات کہ ایک بچے نے گہوارے میں اجدر چیر دیا۔ کسی کے منہ سے سردار صاحب نکل گیا کیف یستطیع ان یجعل الحیۃ نصفین لمن کان مشدودا یدیہ فی المہد۔ کیسے چیر سکتا ہے بچہ سانپ کو کہ جس کے جھولے میں بندھن کی وجہ سے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ سانپ کو تو چیرنے کے لیے ہاتھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور ماؤں کی فطرت ہے کہ بچوں کو بندھن میں لپیٹ کے باندھ کے سلایا کرتی ہیں جھولے میں، تو کیسے چیرا ہوگا؟ اب اللہ جانے انسانی زبان نے کیا صفائی دی؟ اللہ نے یہ صفائی دی، ملعون ہے وہ جو کہتے ہیں ید اللہ پابند ہے، ید اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ہاں، اور جہاں تک گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ بندھن کی کوشش شمیم صاحب جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی فرمائی تھی، ہاں، جو میں نے دیکھا کتابوں میں، اور صرف اپنی نہیں، اغیار نے بھی لکھا، کپڑے میں لپیٹا، گرہ لگا کے گھاٹ سے فارغ ہوئی ہیں، اسد اللہ نے انگڑائی لی، ٹکڑوں میں بکھر گیا کپڑا۔ حیران ہیں؟ جبلت انسانی کا پہلا واقعہ، 2 کپڑے ملا کے باندھا، وہی سلوک، 3 وہی حشر، 4 وہی سلسلہ، 5 وہی معاملہ، حتیٰ کہ 6 کپڑے۔ عزت حیدر کی قسم، یہ زیب داستان کے لیے آلودگی کا اظہار نہیں ہے، اندھی ہو جائیں میری آنکھیں اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہی دیکھا ہے کتاب میں۔ 6 کپڑے دیباج کے، روم سے ایک کپڑا آتا تھا دیباج، بڑا موٹا کپڑا، 6 کپڑے اس کے، اور 7واں بندھن چمڑے کا۔ اب کھدر سے دگنی موٹائی کے 6 کپڑے اور 7واں چمڑا۔ میرے خیال سے جتنا کوئی کڑیل سے کڑیل، قوی ہیکل سے قوی ہیکل جوان کیوں نہ ہو، اتنی بندشوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بس حرکت ہوئی علی کے بدن میں، اور پھر 7 کے 7 بندھن کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ششدر ہو کے بی بی کے منہ سے نکلا، کاننا کا حیدرہ۔ یوں لگتا ہے کہ تو پیدائشی حیدر ہے، اور یہ ماں کا دیا ہوا نام اتنا پسند تھا علی کو کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی یہی فرمایا، نہیں جانتا تو انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام ماں نے حیدر رکھا۔ بی بی نے تو کہا حیدر، جناب عمران بھی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اب دیکھ رہا میری طرف ہے، 6 کپڑے دیباج رومی کے، 7واں چمڑا، چند دن کے بچے نے، یہ چند لمحوں کے بچے نے یوں ٹکڑوں میں بکھیر دیے۔ فرت مسرت سے علی کو ہاتھوں پہ لیا، باہر نکلے، بڑے جوہری صوت تھے، بڑی بلند آواز تھی، میلوں تک جاتی تھی، وہیں سے پکارا، یا اہل مکہ، یا معاشر قریش، او مکے والو، او قبیلہ قریش والو، سب جمع ہو گئے۔ ابو طالب کیا ہے؟ گلا پھاڑ کے کیوں چلا رہے ہو؟ کیوں بلایا؟ اور چہرے سے خوشی کیوں پھوٹی پڑ رہی ہے؟ فرت مسرت میں وہاں ابو طالب نے 3 شعر پڑھے، اگر دل چاہ رہا ہو تو سنا دوں۔ اشارہ کرتے ہیں بچے کی طرف،
اور فرمایا ھذا علی وابن عم محمد. ہاں فیصلے آپ کو خود کرنا ہے. ھذا علی وابن عم محمد ھذا الذی جبریل من خدامہ. العظمۃ اللہ. ھذا علی وابن عم محمد ھذا الذی جبریل من خدامہ ھذا یقوم مقام احمد فی الورى ما فی البریۃ من یقوم مقامہ قد فاز من علقت یداہ بحبہ یعطی نعیما دائما بدوامہ. کہا لوگوں پہچان لو اس بچے کو، یہ علی ہے، یہ محمد کے چچا کا بیٹا ہے، اور یہ ہے وہ بچہ جبریل جس کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے. نہ 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 نہ، بات یہ نہیں، تعجب اس بات پہ نہیں کہ جبریل علی کا نوکر ہے، تعجب اس بات پہ ہے کہ جس پہ وحی لے کے آنا ہے جبریل کو ابھی اس کے پاس نہیں آیا، اور ابو طالب پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ھذا الذی جبریل من خدامہ. یہ وہ ہے کہ جبریل جس کے خادموں میں، اور اگر یہی ہو چلے نہیں گئے تو آؤ فیصلہ سنو علی کے باپ کی زبانی. فرماتے ہیں یہ عام بچہ نہیں، ھذا یقوم مقام احمد فی الورى. پوری کائنات میں یہی وہ بچہ ہے جو اسی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے جہاں احمد مصطفیٰ بیٹھے. کیا فرمایا شاد باش؟ ھذا یقوم مقام احمد فی الورى. پوری مخلوق عالم میں یہی بیٹھ سکتا ہے محمد کی جگہ. اور دوہے والو، اگر تم نے اس مصرے کے مفہوم کو سمجھ لیا تو یہ میرا وعدہ ہے کہ رات کو خواب میں جنت نظر آئے گی. نہ نظر آئے تو مجھے پکڑ لینا، بشرطے کہ اس کے مفہوم کی گہرائی اور گہرائی کو تول لینا ہے. فرمایا یہ وہ ہے جو محمد کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. ما فی البریۃ من یقوم مقامہ. کہتا ہے محمد کی جگہ پہ بیٹھنے والا تو یہ ہے، لیکن پوری خدائی میں اس کی جگہ بیٹھنے والا کوئی نہیں. میں نے تمہیں مکے والوں بلایا اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ نہیں بندھوائے، یہ اپنے ہاتھوں کو بندھوانا چاہتا ہی نہیں. اور شمیم صاحب، میں نے حالانکہ بتانا پہلے چاہیے تھا مجھے، دانستہ میں نے اس وقت سر پہ نظر کیا، اب بتانے لگا ہوں کہ کیوں نہیں بندھوائے علی نے ہاتھ. جب بی بی کے منہ سے نکلا کانا کا حیدر، تو پیدائشی حیدر ہے، کیوں نہیں بندھواتا ہاتھ؟ ایک ہاتھ پکڑ کے باندھتی ہوں، اسے آزاد کرا لیتے ہو. دو ہاتھ پکڑ کے جکڑتی ہوں، انہیں چھڑا لیتے ہو. وجہ کیا ہے؟ دو جواب دیے ہیں علی نے، لکھ لینا لوح دل پر. اور وہی ابو طالب سنا رہے ہیں لوگوں کو بھی. فرمایا اماں جان، نہ میرا ایک ہاتھ باندھا جا سکتا ہے اور نہ دونوں، یہ تو آپ ہیں نا. خدائی مل کے بھی آئے اور کونین کی ساری بندشیں لے کے آئے. ہر بندش کا خیبر شکن یہی حشر کرے گا جو آنکھوں سے دیکھ چکی ہو. کیوں نہیں؟ ایک ہاتھ اس لیے نہیں بندھواتا، یا امو لا تشدی یدی فانی احتاج الی ان ابسبس لربی. اما جان تم جانتی نہیں، ہر لمحے مجھے انگلیوں پہ اللہ کی تسبیح گن گن کے پڑھنا پڑتی ہے. تو اگر میرا ہاتھ پابند ہوگا تو تسبیح کیسے پڑھوں گا؟ دو ہاتھ کیوں نہیں بندھواتے؟ فرمایا لا تشدی یدی
فَإِنِّي أَحْتَاجُ إِلَى مُصَافَحَةِ الْمَلَائِكَةِ، اب میں تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی نا، فرشتوں کے پروں آتے ہیں میرے مصافحے کے لیے، وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں مصافحے کے لیے، میرے ہاتھ پابند ہوتے ہیں، بندھنوں کو چیر کے مصافحے کے لیے ہاتھ آزاد کرا دیتا ہوں۔ تو اسی واقعے کو سنا کر ابو طالب شعر پڑھنے لگے ہیں، دیکھنا میری طرف، فرمایا اس نے تو ہاتھ نہیں بندھوائے، کیا ارادے ہیں؟ جو چپ ہیں ان کا ارادہ ہے کہ مجھے منبر چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا؟ محمد آل محمد منصر صلوات۔ یہ تو پابند نہیں کراتا، ہاتھ نہیں بندھواتا، لیکن مکے والوں تمہیں اس لیے بلایا ہے، قد فاؤ زمن اولقت یداؤہ بحبہ یعطی نعیما دائما بدوامہ، سر اٹھاؤ اور پھر بیٹھ کے اپنے مقدر کا حساب کتاب خود لگانا، ہاں کہ قسمت صحیح ہے تمہاری یا زنگ ہے اس میں کہیں۔ فرمایا اس کے ہاتھ تو نہیں باندھے جا سکتے، لیکن کائنات میں جو شخص اس کی محبت کی ہتھکڑی ہاتھوں میں ڈال لے، جو اس کی محبت کی زنجیر اپنے ہاتھوں میں خود ڈالے، دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں، کیونکہ کائنات میں جتنا نمک ہے وہ اس کے صدقے سے ہے، اور حلال اسی پہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں اس کی غلامی کا توق ہے۔ سبھی خریدار نہ صحیح، سبھی تماشائی بھی تو نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہر ہجوم میں جہاں تماشائی ہوتے ہیں وہاں خریدار ہوتے ہیں، جہاں خریدار ہوتے ہیں وہاں تماشائی۔ بازار میں آپ دیکھتے ہیں پھرتے لا تعداد ہیں، خریدار کوئی کون خریدتا ہے؟ ایک تو خرید ہوتی ہے ضرورت کے تابع، اور دوسرے خریدتا وہ ہے جس کے پاس قیمت ہو جنس کی۔ تو جو جنس میں نے بیچنا ہے اس کی قیمت ہے معرفت، جس کے پاس ہے وہ جیب سے نکال کے ہتھیلی پہ رکھے۔ پہلے میں صرف نظر کرنے لگا تھا، لیکن پھر اس خوف کی وجہ سے کہ شاید مولا ناراض ہو جائیں، کہ تو نے سب سے سوء ظن کیوں کیا، کہہ دیتے میرے سامنے امیر کائنات کی مادر گرامی کا پڑھا ہوا ایک خطبہ ہے، جناب فاطمہ اگر مزاج اور طبیعت وہ تقاضی ہو تو سنانا چاہ رہا ہوں۔ فیصلہ سردار صاحب یہ کرنا ہے، علی تو خطیب منبر سلونی ہے ہی، ذرا دیکھو تو صحیح علی کی ماں کیسے خطبہ دیتی ہے۔ بابا یہ اصول ہوتا ہے، ہر ماں کو اپنے بچے پر کچھ توقعات ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماں کو اپنے بیٹے کے کل سے امید کیا ہے، یہ کیا کہتی ہے۔ آخر علی جیسا خطیب جس کی آغوش میں لیٹا ہے تو وہ ماں کوئی عام عورت تو نہیں ہے، اور اسی لیے کچھ فیصلے کرانا چاہ رہا ہوں علی کی ماں کی زبانی، اور بات بہت آسان ہے، اور اس تک بھی قاری صاحب اگر کسی کی رسائی نہیں ہے تو پھر میں اس کے لیے انا للہ پڑھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ فیصلہ فاطمہ بنت اسد کرے گی، اسی کی روشنی میں تم نے اپنا مودت کا سفر طے کرنا ہے۔ اور ہاں یہ بھی کہہ دوں،
اب کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہو، خالی خطبہ دے، کچھ اور بات ہے، قرآن ہاتھوں پہ رکھ کے خطبہ دے، کوئی صاحب ایمان شک نہیں کرے گا کہ بھئی قرآن ہاتھوں پہ رکھ کے کہاں غلط بیانی کر سکتا ہے۔ اور جو خطبہ میں تمہیں سنانے والا ہوں وہ فاطمہ بنت اسد نے کسی لکڑی کے منبر سے ٹیک لگا کے نہیں، قرآن کو ہاتھوں پہ لے کے نہیں، دیوار کعبہ کی ٹیک بولتے ہوئے قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیا ہے۔ جب علی بی بی کے ہاتھوں پہ تھے 3 راتیں، 13 رجب کو علی آئے، 16 رجب کو بی بی کعبے سے باہر آئیں۔ جانتے ہو سبھی، دہرانا تحصیل حاصل ہوگا کہ ویسا جم غفیر، ویسا ہجوم مکے نے تو کیا شاید سرزمین عرب نے نہیں دیکھا تھا جو اس دن تھا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ راز کیا ہے کہ 3 دن جس قفل کو کھولنے اور توڑنے کی کوششیں کی گئیں اور سب بیکار، اور میں ادھر فی الحال جانا نہیں چاہتا، اس پر پھر کبھی گفتگو ہو، صرف آپ کے لیے فکر چھوڑ رہا ہوں، خود سوچئے گا کہ اس میں بھی کوئی روش اسرار ضرور ہوگی، کوئی سلسلہ راز ضرور ہوگا کہ علی جب آئے تو اپنا در بنا کے، جب کعبے سے نکلے تو اسی در سے جو کعبے کا تھا باہر نکلی، قدم دہلیز کعبہ سے باہر نکالا، دیکھا حد نظر تک انسانی سروں کا ایک سمندر ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، سر ہی سر، رکی، دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور وہاں بی بی نے ایک مختصر خطبہ دیا۔ اب اپنے آپ کو تیار کر لو، اس وقت تک میں نے آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی، اب چند لمحے دائیں بائیں دیکھنا موقوف کر کے صرف منبر کی طرف دیکھنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاشر قریش ان اللہ اختارنی علی جمیع خلقہ وفضلنی علی المختارات ممن مضى قبلی من نساء العالمین ان اللہ اختار عاصیة بنت مزاحمہ فإنها عبدت اللہ سرا فی موضع لا يحب ان يعبد اللہ فیہ الا اضطرارا ومریم بنت عمران ان اللہ اختارها ویسر علیها ولادة عیسیٰ فحزت الجذع اليابسة من النخلة في فلاة من الارض حتى تساقط عليها رطبا جنيا وان اللہ اختارنی وفضلنی علیہما وعلى من مضى من قبلی من نساء العالمین لأني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقها حتى إذا أردت أن أخرج وولدي على يدي فهتف بي هاتف يا فاطمة فسميه عليا وأنا العلي الأعلى قد خلقته من قدرتي وعز جلالي وقسط عدلي وقد اشتققت اسمه من اسمي وفوضت إليه أمري ووقفته على غامض علمي وولد في بيتي وهو أول من يؤذن فوق بيتي ويكسر الأصنام ويرمي على وجهها وهو يكبرني ويمجدني ويهللني وهو الإمام على خلقي من بعد نبي وحبيبي محمد الرسول فطوبى لمن أحبه ونصره وويل لمن أبغضه وجاهد حقه۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ کچھ ترجمہ عرض کیا جائے؟ فرمائے قریش کا گروہ، اے حضریو، اے سفریو، اے بدویو، ان اللہ اختارنی علی جمیع خلقہ، مجھے صرف ابو طالب کے حوالے سے مت دیکھو،
میری پہچان خانوادہ ہاشم کی بہو ہونا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنی پوری کائنات کی مخلوق پہ مختار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مجھے پوری علی جمیع خلقہ، ان اللہ اختارنی علی جمیع خلقہ، اپنی پوری مخلوق پہ مختار کیا ہے۔ مبشر صاحب میں نہیں سمجھ سکتا مختار کس کو کہتے ہیں؟ مختار کس کو کہتے ہو؟ یعنی میں یہاں آیا دوحے میں مجلس پڑھنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ نے کہا قبلہ یہ کمرہ آپ کے لیے، اس کمرے میں جو اسباب ہے ہم نے اس پر آپ کو مختار کیا۔ اب میں تولیہ اٹھانا چاہوں، اگر نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، مختار کا ہے کہوں بابا، تو میں ذات کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ مختاری کیسی؟ مختاری تو یہ ہے چاہوں تو خود استعمال کروں، چاہوں تو کسی کو دے دوں۔ اور تم علی کے بارے میں سوچتے پھرتے ہو کہ ہمیں کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں۔ علی پھر علی ہے جو اس گھر کی پردہ دار ہے، جو صرف علی سے جنم دینے والی کا رشتہ رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے پوری مخلوق پر مختار، جس جس دل کی بستی میں علی بستا ہے بس وہ میری طرف دیکھے۔ ہاں، اور پھر احساس ہوگا آپ کو کہ ہم نے مجلس زمین پہ نہیں سنی تھی، یہ مجلس فردوس سے بری پہ ہوئی تھی۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى الْمُخْتَارَاتِ، اور کائنات میں مجھ سے پہلے جتنی مختار عورتیں گزری ہیں ان پر مجھے فضیلت بھی ملی ہے۔ اور بسم اللہ، اور سردار صاحب سوچنے والی بات یہ ہے، فرمایا ہے مَمَّضَى مِنْ قَبْلِ، وہ مختارات جو مجھ سے پہلے۔ کیا علم ہے علی کی ماں کا؟ ہاں نہیں، مطلق یہ نہیں فرمایا کہ آنے والے زمانے میں بھی پہلے زمانے، نہیں، وہ جانتی ہے کہ آنے والوں میں کوئی ایسے ہیں کہ جو مجھ پر بھی فضیلت رکھتے ہیں، جو مجھ پر بھی مختار ہیں۔ فرمایا مجھ سے پہلے جو گزر گئیں ان میں میری مثال کوئی نہیں۔ بیوی فرماتی ہے دیکھو مکے والوں، مجھ سے پہلے اللہ نے دو مستورات کو چنا۔ کس کس کو؟ ان اللہ اختار آسیہ بنت مزاحم، اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا ہے، وہ بھی چنی ہوئی ہوں، میں بھی چنی ہوئی، لیکن اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ سنو گے؟ فرمایا فرق یہ ہے، اب جس نے ادھر ادھر دیکھا وہ رہ جائے گا۔ فرمایا فَإِنَّهَا عَبَدَتِ اللَّهَ سِرًّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُحَبُّ أَن يُعْبَدَ اللَّهُ فِيهِ، اس نے اس جگہ عبادت کی جو جگہ اللہ کو پسند نہیں تھی، جو جگہ مبغوض الہی تھی، جس جگہ سے خدا کو بغض تھا۔ میں فرعون کے گھر میں رہتی تھی نا، تو اب فرعون کے گھر سے خدا کو بغض ہوگا یا نہیں، یا پسند ہوگا؟ فرمایا یہی فرق ہے، وہ اس نے عبادت کی فرعون کے گھر، میں نے عبادت کی اس کے گھر۔ یا جتنا بیت فرعون اور بیت خدا میں فرق ہے۔ اللہ اتنا میری اور آسیہ کی منزلت میں فرق ہے۔ دوسرے کس کو چنا؟ مریم بنت عمران اختارها اللہ، مریم کو بھی اللہ نے چنا تھا۔ یسر علیہا ولادت عیسیٰ، اس پہ ولادت عیسیٰ کو بھی آسان کیا۔ آؤ اس میں اور مجھ میں فرق دیکھو۔
میرے اندر تو لہو ابل رہا ہے، آپ کی مجھے خبر نہیں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جس کے لہو کی روانی کے ساتھ ساتھ علی دوڑتا ہے، جس کا جسم جسم نہیں مودت کا سانچہ ہے، ہاں اسے تو نشہ آئے گا۔ اور بد نصیب کو کبھی میں نے پیچھے سے پکڑ کے آواز ہی نہیں دی، روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بی بی فرماتی ہیں فَحَزَّتِ الْجِذْعَ الْيَوْمِ صَوْ مِنَ النَّخْلَةِ فِي فَلَوْتٍ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تُسَاقِطَ عَلَيْهَا رُطْبًا جَنِيًّا۔ کہا حالانکہ مریم بتول ہے، اپنے وقت کے قبلہ کی رہائش رکھتی ہے، اللہ نے ہمیشہ اس کا کھانا جنت سے بھیجا، لیکن جو ہی عیسیٰ پیدا ہو چکے مریم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آواز قدرت ہے، کیوں دیکھ رہی ہو؟ پالنے والے کھانے کا وقت ہو گیا۔ کہا ہم نے تم سے جو کام لینا تھا لے چکے۔ ہاں کل تک تم ہماری معزز مہمان تھی کہ ہم نے تمہیں عیسیٰ کا ظرف بنانا تھا، عیسیٰ آ چکا۔ پڑھو سورہ مریم، قاری صاحب ہے آیت یا نہیں؟ حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں اب کھانا آسمان سے نہیں آنے کا، یہ سامنے والی کھجور کو ہلا، کھجوریں گریں گی پھر کھانا۔ سر اٹھاؤ زمین پہ بیٹھ کر اول محمد کے کماؤلات کے محل کی کنگروں میں اپنی ناپاک سوچوں کی پلید کمندیں ڈالنے والے جاہلوں، فرماتی ہیں کہ عیسیٰ جب آ چکا تو اللہ نے آسمانی رزق بند کر دیے، حالانکہ میرا بیٹا تیرا کو آ چکا، میں آنے لگی تھی۔ اللہ نے کہا جا کہاں رہی ہو، 3 دن ہماری دعوت تو کھاتی جا۔ اللہ اللہ مریم وہ کہ جس سے کام جب لے چکی قدرت، فرمایا حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب کھجور کا تنا خود ہلا۔ اور بقیت فیہ 3 ایام آکل من ثمار الجنۃ وأوراقها، اور میں 3 دن تک مسلسل معزز مہمان الہی تھی، اور حوروں کے پرے کے پرے غول کے غول میرے پاس آتے تھے۔ وہ کہتی تھی بی بی میری خدمت قبول کریں، وہ کہتی بی بی جو میں لائی ہوں وہ قبول کریں، رہی ہوں وہاں کی۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ حتی اذا اردت، میں کچھ چھوڑتا آ رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے 2-3 جملوں کی کچھ شرح مقصود ہے مجھے۔ فرمایا حتی اذا اردت ان اخرج، حتیٰ کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ باہر جاؤں، فحتف بی ہاتف، ندا آئی، ندا دی کسی نے۔ اب سردار صاحب کس نے ندا دی یہ تو مجھے پتہ نہیں، نام نہیں لکھا خطبے میں۔ آگے ایک جملہ ہے، اگر آپ کا مجمع یہی ہے تو پھر مجھے دعوت فکر نہیں دینا پڑے گی۔ ندا دی، ندا دینے والے نے کیا؟ یا فاطمہ سمیہ علی وانا العلی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اللہ یا فاطمہ سمیہ علی وانا العلی الاعلی، اے فاطمہ میں علی الاعلی ہوں، اس کا نام علی رکھنا۔ میرے خیال سے ایک بھی شخص ایسا نہیں جو نہ سمجھ چکا ہو کس نے ندا دی، کس نے دی؟ نہیں، خدا کے لیے ایک دفعہ سارے بتاؤ کس نے دی آواز؟ اللہ نے۔ آؤ سر اٹھاؤ،
پوری جائیداد منقولہ غیر منقولہ لکھ کر دیتا ہوں، زندگی بھر کی غلامی کا معاہدہ الگ لکھ دیتا ہوں، مفت میں غلامی کروں گا۔ مجھے دکھاؤ کہ آدم سے براہ راست بولا ہو خدا، نوح سے براہ راست گفتگو کی ہو اللہ نے، ابراہیم سے براہ راست تکلم کیا ہو اللہ نے۔ مثالیں ہی دو ہیں براہ راست بولنے کی، یا شب معراج بولا میرے نبی سے، یا کعبے میں بولا علی کی ماں سے۔ اللہ 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 اچھا آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں؟ میں نے پوچھ لیا تھا قاری صاحب اللہ سے، میں نے سوال کر لیا، پالنے والے کیوں بولا ہے میرے آقا کی ماں سے خود؟ تیرا تو سلسلہ یہی ہے، فرشتے آتے ہیں۔ توجہ، مجھے نہیں پتا کہ کون کیا ہے، یہ میرا مولا بہتر جانتا ہے۔ پالنے والے فرشتہ بھیج دیا ہوتا۔ آواز قدرت بکواس نہ کر۔ فاطمہ بنت اسد کی پاکیزہ تنہائی میں کس فرشتے کی جرت؟ اللہ اکبر۔ نہیں دوہے والو، جب بات میدان میں ہو رہی ہے تو فیصلہ بھی میدان میں ہوگا۔ ہے پروردگار، یہ کیا؟ مریم بھی تو بطول تھی، کلمۃ اللہ کی ماں تھی۔ میں نے تیرے قرآن میں پڑھا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ مریم جب غسل کرنے گئی پردہ بنایا، ہم نے جبریل کو بھیج دیا۔ میں بابا زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ ظرف اچھل جائیں گے۔ مریم کی تنہائی میں فرشتہ جا سکتا ہے۔ اس کی تنہائی میں نہیں۔ اور پھر قدرت نے دوسرا جواب دیا، غضن پر جاہلانہ روش اختیار کر رہے ہو، کیوں نہ بولوں؟ پالنے والے اس لیے کہ میں نے تو مثالیں ہی دو دیکھی ہیں، یا تو بولا تھا اپنے حبیب سے براہ راست، یا بول رہا ہے علی کی والدہ گرامی سے براہ راست۔ کا آپس کی بات ہے، نہ اہل سے چھپا لینا، اہل تک پہنچا دینا۔ اس لیے پاگل تو جانتا نہیں کہ وہاں میں اپنے حبیب سے خود کہاں بولا تھا؟ اسی کے بیٹے کے ذریعے بولا تھا، کیونکہ میری میزبانی کے بھرم رکھنے والے کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے؟ اب دو تین فقرے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے، جو اس مجلس کو درسگاہ عرفان سمجھ کے آیا ہے۔ میرا فقط عقیدہ ہی نہیں، تحقیق بھی ہے کہ مجلس میں معصوم آتے ہیں۔ تو آؤ پھر معصوموں کے اس اجتماع میں کوشش کریں کہ معرفت کے اگلے زینے پہ قدم رکھیں نا۔ میں کم از کم زیادہ تو دعویٰ نہیں کرتا، برادران اہل سنت کی دو کتابوں میں یہ خطبہ ضرور دکھا دوں گا۔ یہ شیعہ کتابیں تو ویسے بڑی بڑی ہیں، اس سے
ہاں 2 کتابیں کم از کم، ادھر کی بھی سر اٹھانا. اب دیکھنا یہ ہے، ذرا تصور قدے میں سجاؤ وہ منظر، حد نظر تک سروں کا سمندر ہے، اور اس مجمع میں سوائے رسول کے، سوائے جناب عمران کے ہے کون؟ بھئی ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں، کوئی بھی صاحب ایمان نہیں، ابھی کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی مشرک کھڑا ہے سامنے، کوئی کافر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بے ایمانوں کے سامنے کل ایمان کی ماں کیا رہی ہے بی بی؟ منوانا کیا چاہ رہی ہے؟ عقیدہ کیا دے رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے بچے کا کل بتا رہی ہے بی بی، گزرا ہوا کل بھی، آنے والا کل بھی. جاگنا حلالی ہو خدا کے لیے جہاں جاؤ. بس 3 جملوں تک تو جاگتے رہنا، پھر بے شک سو جانا. ہاں میں بھی پڑھ کے سو جاؤں گا آپ کے ساتھ. کیا کہا بی بی نے؟ آواز دی مجھے اللہ نے، کیا؟ سمی ہے علی وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ، میں علی الاعلیٰ ہوں. اس کا نام بھی علی رکھنا. اب دیکھنا میری طرف، کیوں رکھنا ہے اس کا نام علی؟ میں بھی علی ہوں، اس کا نام بھی علی رکھنا. کیوں؟ اب میں آہستہ، اس وقت تو خطبے کی روانی میں پڑھ دیا تھا نا. قد خلقتہ من قدرتی وعز جلالی وقسط عدلی واشتققت اسمہ من اسمی وفوضتہ امری ووقفتہ علی غامض علمی. فاطمہ تو جانتی نہیں، خلقتہ من قدرتی، خلق اللہ آدم من تراب، خلقتہ من قدرتی. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آدم کس سے بنا؟ خلقہ من تراب. علی کس سے بنا؟ خلقتہ من قدرتی. آدم کو میں نے مٹی سے بنایا تھا، میں نے اپنی قدرت کو جب تصویر عطا کی تو تیرا بیٹا علی بن گیا. نہیں سردار صاحب، اب تو میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا کہ جتنا مٹھی بھر خاک اور اللہ کی قدرت میں فرق ہے، اتنا علی اور آدم کی تخلیق میں فرق ہے. جب تیرے باپ آدم میں یہ دم نہیں کہ وہ کہہ سکے میں علی جیسا، اور تو کیسا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. خلقتہ من قدرتی، میں نے علی کو اپنی قدرت سے، مٹی سے نہیں، نور سے بھی نہیں. اب میرے پاس، بسم اللہ شمیم بھائی، میرا علم تو گھٹنے ٹیک گیا، میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی قدرت اور نور میں کتنا فرق ہوگا.
مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا. کہا میری قدرت کا پیکر ہے یہ علی. سر اٹھاؤ، صرف قدرت سے بنایا. خلقتہ من قدرتی وعز جلالی، میں نے اسے اپنے جلال کی عزت سے بنایا. اور خدا کو ذوالجلال ماننے والوں، اللہ کا جلال جب جسم میں ڈھلتا ہے تو علی بنتا ہے. اللہ 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 اللہ. ان بچوں کے لیے بھی ایک جملہ ہے فاطمہ بنت اسد کے خطبے میں. ہاں وہ اگر آپ تھک نہ گئے تو بعد میں بتاؤں گا. کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ اس کی تشریح کر کے میں بتاتا ہوں. کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ اللہ نے مجھ سے کہا اس کا نام علی رکھنا کیونکہ میں بھی علی ہوں. سردار صاحب کیا کروں میں، کیا کروں؟ مولویوں نے توحید بتائی نہیں آج تک، اور خدا کی قسم علی کے انکار کا بڑا سبب یہی ہے کہ لوگ خدا کو نہیں جانتے. جی اگر توحید کو جانتے ہوتے میرے مولا کا کبھی انکار نہ کرتے. اس لیے بچ بچ کے گزرنا پڑتا ہے، دامن سمیٹ سمیٹ کے. میں بھی علی ہوں، اس کو بھی علی بنا کے بھیجے. اس کا نام علی رکھنا، میری قدرت ہے یہ، میری عزت ہے یہ، میرا جلال ہے یہ. تو جب میں علی ہوں وقست عدلی. اصول دین کتنے؟ 5. جیتے رہو بچے. پہلی اصل توحید، دوسری عدل. علی کی ماں کھڑی کہہ رہی ہے کعبے کی دیوار کی ٹیک لگا کے، بولتے ہوئے قرآن کو ہاتھوں پہ رکھ کے کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے قد خلقتہ من قدرتی وعز جلالی وقسط عدلی. جس جوہر سے میرا عدل بنتا ہے اسی سے میں نے تیرا بیٹا خلق کیا ہے. جی ہاں، فقط عدل سے نہیں، قسط عدلی. اب شمیم صاحب ہماری مجبوری، یہ ہماری بے علمی ہے کہ ہم قسط کا معنی بھی انصاف کرتے ہیں اور عدل کا معنی بھی انصاف کرتے ہیں. حالانکہ عدل اور ہے، قسط اور ہے، انصاف اور ہے. میں نے اپنے عدل کی حقیقت اور جوہر سے، یہ اب 3 چیزیں ہیں علی میں: اللہ کی قدرت، اس کی عزت و جلال اور اس کے عدل کا جوہر. میں نے یہ 3 چیزیں دی اور بس. بے شک اس کے بعد نہ سننا میں راضی آپ سے، میرا اللہ راضی، میرا مولا علی راضی. لیکن یہ فکرہ حلالیوں کی طرح جاگ کے سن لینا. بی بی فرماتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اسے خالی خولی قدرت سے، عزت سے، جلال سے، عدل سے خلق کر کے ایسے نہیں بھیج دیا. اچھا ہاں قاری صاحب ایک بات، یقیناً وہ آپ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن ذکر آل محمد سے محروم نہیں ہے. پاکستان سے زیادہ نہ صحیح تو برابر ذکر ضرور یہاں چل رہا ہے. علماء آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، برادران اہل سنت کے علماء بھی ہیں. 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنا کہیں، اس سے زیادہ میں لکھ نہیں سکتا. لکھ دیتا ہوں، پرو نوٹ لکھ دیتا ہوں، شرائط نامہ لکھ دیتا ہوں. ضبط کر لے وہ عالم 20 لاکھ روپیہ اپنے حق میں، دکھائے صرف اتنا کتابوں میں، 13 کو علی آئے کعبے میں، ٹھیک ہے نا؟
13 को आए काबे में, सर उठाना जहां बैठे हो। 14वीं रात गुजरी, 14 का दिन गुजरा, 15वीं रात गुजरी, 15 का दिन गुजरा, 16वीं रात गुजरी, 16 रजब को बीबी बाहर आ रही है। इतने दिन कोशिश होती रही है, चाबी काम नहीं करती, हथौड़े तोड़ते नहीं उसे, अभी अभी निकली है। आज जमीन पे बैठ के ये गुस्ताखी करने वाले कि हमारी तरह पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते हैं हमें लिबास की हाजत होती है। मुझे दुनिया की किसी किताब में दिखा कि काबे का दर खोलने से पहले फातिमा बिन्त असद ने घर में आदमी और पैगाम भेजा हो कि मेरा बच्चा बरहना है, मुझे कपड़ा चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? किताबों ने यही लिखा है कि मलबूस बच्चा हाथों में लेके आई, तो जब मलबूस आया है तो फिर ये ना कहा कर कि ये पैदा होते हैं, फिर मान लिया कर ये आया करते हैं। हाँ, अब जरा गौर करना, मैंने थके तो नहीं ना, कुदरत से, इज्जत से, जलाल से, क़िस्त अदल से, जौहर अदालत से इसे खल्क किया और ऐसे नहीं भेज दिया। क्या किया है पालने वाले? फव्वज़्तुहु अम्री है। अब मेरे ख्याल से शादबाश, जिंदाबाद। हाँ, सरजमीन अरब पे रहने में कुछ तो फायदा है आपको कि कम से कम कोई पढ़ने वाला तर्जमे की खयानत नहीं कर सकता, और ये इतना मुश्किल जुमला नहीं जिसे आप न समझ चुके हूं। फव्वज़्तुहु अम्री, मैंने अपना अम्र, फकत अम्र नहीं, अमरी, अपना अम्र तेरे बेटे अली का सपर्द किया है। नहीं, मैंने इसीलिए हाथ जोड़े थे आपके सामने कि कोई हलाल ज़ादा इस जुमले की तशरीह तक न सोए, फिर बेशक सो जाए। मैंने अपना अम्र तेरे बेटे के सपर्द कर दिया। अल्लाह का अम्र सरदार साहब क्या है? लाओ कुरान मिंबर पे पढ़ सूरह यासीन, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह कहता है मेरा अम्र यह है, मैं कौन कहता हूं, कायनात बन जाती है। या अली की मोहब्बत की कश्ती से उतर जाओ, अली को गंदे बोझ की जरूरत नहीं है, वरना अली की मां पहला दर्श दे रही है। ये अल्लाह के अमर का मालिक है, वो इरादा करता है कौन मेरा बेटा कहता है। जो अल्लाह का अम्र है, हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, अल्लाह कहते हैं तूफान नूह मेरा अम्र है। जी अच्छा, बस आइंदा कुरान मैंने थोड़ा सा रास्ता बना दिया है, सफर करते रहना। जो जो शायद कुरान में मिले कि अल्लाह का अम्र है, अल्लाह कहते हैं मैंने इसके सपर्द किया है। अब या अल्लाह से लड़, क्यों सपर्द किया है? सरदार साहब किसी के सपर्द तो होना था, अब अली के हो गया, ये एक इत्तेफाक समझ लो। नहीं ये इत्तेफाक, जिंदाबाद, सलामत रहो। हक भी यही है बाबा, इत्तेफाक वो होता है जो हादसतन हो जाए। ये इंतखाब इलाही है, खुदा को कोई दूसरा इस लायक नजर नहीं आया होगा, इसलिए अपना। और अब मैं तर्जुमा छोड़ रहा हूं, कुछ जुमलों का, जुमले बोल रहा हूं ताकि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर इसे आप खुद सोचते रहें। वक़फ़्तुहु अला गामिज़ इल्म, तशरीह नहीं करता क्योंकि लंबी हो जाएगी बात। और आगे कहता है वलिद फी बैती व हुवा अव्वल मन युअज़्ज़िनु फ़ौक़ बैती,
وَيُقَصِّرُ الْأَصْنَامَ وَيَرْمِيهَا لِوَجْهِهَا وَيُكَبِّرُنِي وَيُمَجِّدُنِي وَيُحَلِّلُنِي. اس کا ترجمہ ضرور کرتا ہوں. وَيُكَبِّرُنِي. اللہ اکبر کیسے ہو؟ رات میری تقریر تھی اللہ اکبر پہ، ہے یاد؟ کیسے ہو نا اللہ اکبر؟ سر اٹھاؤ. اللہ کہتا ہے یکبرنی، مجھے تکبیر کا حقدار تیرا بیٹا بنائے گا. یہ بنائے گا. یحللنی، مجھے لا الہ الا اللہ کا مستحق تیرا بیٹا بنائے گا. مجھے صاحب عزت و مجد تیرا بیٹا بنائے گا. اور ختم ہو گئی بات، سب چھوڑ دیا. توجہ، فتوبہ. اصول ہوتا ہے سردار صاحب، جس گھر میں بچہ ہو والدین کو مبارک ملتی ہے نا؟ ہے یہ رواج یہاں یا نہیں؟ نہ کسی کے بیٹا ہو تو کم از کم رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے مبارکبادی کے لیے جاتے ہیں. تو فاطمہ بنت اسد یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے پکار کے کہا، اے فاطمہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تجھے مبارک دیتا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوا تھا. تجھے ابھی مکے میں بہت مبارکبادیاں ملیں گی، لوگ تجھے مبارک دیں گے. میں ہر اس ماں کو مبارک دیتا ہوں جس کے بیٹے کے دل میں تیرا بیٹا رہتا ہے. اللہ اکبر. لوگ تمہیں مبارک دیں گے کہ بیٹے کی ماں بن گئی ہو تم، لیکن میں ہر اس ماں کو اللہ مبارک دے رہا ہے. اللہ ہر اس ماں کو مبارک دے رہا ہے کہ جس کے بیٹے کے دل میں تیرا بیٹا رہتا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ میرا خیال سے علی کی منزلت کا کچھ پتہ چلا. بس یہی سردار صاحب سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی بڑی عزت و منزلت کا مالک علی اور اس کی بیٹی محتاج رضا. اللہ اکبر. اعلی عظمت للہ. ہے نا حیرت کی بات بابا؟ کائنات کا اتنا بڑا ذی وقار حکمران، شہنشاہ، اور بیٹی کے سر پہ رضا نہیں. نہیں پڑھنا میں نے کوئی طویل عریض مصائب، دو جملے. جس دل میں درد کی تصویر ہے وہ لمبے چوڑے مضامین کا محتاج نہیں ہوتا. بس درد کا کوئی لمحہ یاد دلانا مقصود ہوتا ہے. بس میرا کام ہے یاد دلا دینا. اللہ رحمت اللہ. اور آنسو یقیناً آئیں گے، اور اتنے ہی آئیں گے جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے. العظمت للہ. میں آپ کو گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں بتا چکا، یاد ہوگا کہ علی کی بیٹی کا محرم 66 دنوں کا ہے.
11 محرم سے شروع ہوتا ہے اور سادات مومنین 16 ربیع الاول کو اس مقام پہ ختم ہوتا ہے جہاں شامیوں نے کہا محمل چھوڑ دو. حساب خود کر لگا لینا کہ 11 محرم 16 ربیع الاول 66 دن پوری 66 راتیں. اب میں سادات سے بالخصوص اور مومنین سے بالعموم معافی مانگتے ہوئے، پردے میں میری بیوی موجود ہیں، اس کو گواہ بنا کے ایک بات کرنے لگا ہوں. سمجھ میں آ جائے تو آگے مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، ان 66 راتوں کے سفر میں کتابیں بتاتی ہیں علی کی بیٹی ایک رات بھی نہیں سو سکی. اللہ اکبر، اللہ رحمت اللہ، اللہ رحمت اللہ. میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بی بی تم سے راضی ہو. کیا کہا میں نے؟ 66 راتیں ایک رات نہیں سوئی. لفظ میرے نہیں ہیں، خدا گواہ ہے. تاریخ بتاتی ہے جب رہائی ملی بی بی کو، واپس آئی، بابا کے روضے سے چپ چاپ گزر آئی، بھائی کی مزار پہ کچھ نہیں بولی، نانا کی قبر مطہر پہ کوئی شکوہ نہیں. جو ہی ماں کی قبر پہ نظر پڑی، دور سے پکار کے بولی افاطمو لو رأیتنا سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا. تمہارے دل بڑے نازک ہیں، میں صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا، بس اشارے میں ترجمہ کرتا ہوں. دور سے پکار کے کہا اماں، کربلا سے شام تک تیرے بیٹے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا، اتنا جگایا اماں کہ میری بینائی کمزور ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ رحمت اللہ. من سہر اللیالی قد امینا. اماں، حالانکہ بخدا ترجمہ اس سے زیادہ سخت ہے، میں نہیں کر سکتا، بس یہی ہماری بینائی کمزور ہو گئی. کیوں؟ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے، شمر حرامی نے حارث بن نوفل، غالباً گزشتہ عشروں میں کہیں بتا بھی چکا ہوں آپ کو کہ وہ ملعون ہے کہ سید الساجدین قنوت میں اس کا نام لے کے لعنت کیا کرتے تھے، حارث بن نوفل کا. اور اپنے شیعوں سے بھی کہا امام نے کہ حارث بن نوفل کا نام لے کے لعنت کیا کرو. کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مجھے بڑا رلایا ہے، کہتے اس ظالم نے میرے جگر کو زخمی کیا ہے. اس ملعون کو بلائے شمر نے، کہا حارث کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر کہا شام تک تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تمہارے ذمہ صرف ایک کام ہے. کیا؟ بس زیادہ طویل نہیں پڑھنا مجھے، اور کچھ نہیں کرنا تم نے، صرف ایک کام. کیا کرنا ہے آخر؟ کہا اس پورے سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سوئے. یہ جو 72 کی ماتم دار جا رہی ہے نا، اسے نہیں سونا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں سوئے گی. رونے والوں یہی لفظ حسین کے سینے پہ سونے والی بطول نے سنے. دوڑی دوڑی پھوپھی کے پاس آئی. پھوپھی اماں، خدا کے لیے شام کے راستے میں سونا نہیں. پھوپھی اماں، شام کے سفر میں سو نہ جانا. کیوں سکینہ بیٹا؟ پھوپھی اماں، حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ سونے نہیں دینا. بی بی ٹھنڈی سانس لے کے فرماتی ہیں سکینہ، میں کوئی تیرے اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں؟ میں کون سا قاسم کی شادی کے ساتھ جا رہی ہوں؟ کہیں سے تیرے بابا کا سر نظر آئے گا، کہیں تیرے چچا عباس کا سر نظر آئے گا. روتے ہوئے میری راتیں گزریں گی. فکر نہ کرو، نہیں سوتی. بہت رو چکے ہو، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. ختم
ختم کر دی بات میں نے. موصل کے باہر قافلہ پہنچا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت تک مسلسل 44 راتیں جاگ چکی تھی علی کی بیٹی. 44 راتیں. اتفاقاً بی بی کو ایک درخت کے ساتھ جگہ ملی. بلا تشبیہ تصور کرو, ہاتھ یہاں علی کی بیٹی کے, تنے کی ٹیک میسر آئی. 44 راتوں کی جاگی ہوئی بی بی, آنکھ لگی. آنکھ کا لگنا تھا, اب اگر سینے میں پتھر بھی ہے تو پگھل جائے گا. حارث کو کسی مخبر نے بتایا کہ بی بی سو گئی. کتاب کے فکر تمہارے جگر میں طاقت نہیں کہ تم برداشت کر سکو. یہ ملعون اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کے دوڑا. سکینہ بھی دیکھ رہی تھی اس کو. یہ دوڑی کہ جا کے میں اپنی پھپھی کو جگا دوں, لیکن کتابیں بتاتی ہیں سکینہ سے پہلے یہ ظالم پہنچا. اس کمینے کا بلا تشبیہ ہاتھ اٹھا, ہاتھ نیچے آیا. علی کی بیٹی اتنا تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. بی بی کی رسیاں ٹوٹ گئی. علی کی بیٹی زمین پہ تڑپ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تڑپتے جب کوئی سکون ہوا, میں ہاتھ جوڑ کے آخری لفظ خدا کے لیے, سارے سر اٹھا کے دیکھ لو میری طرف, کیونکہ میں اشارہ کروں گا, کتاب کا جملہ نہیں پڑھ سکتا میں. جب کوئی سکون آیا, بی بی نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا. اللہ اکبر, العظمت للہ. کچھ دیر بلا تشبیہ اس کیفیت میں رہی علی کی بیٹی. جب ہاتھوں کا پیالہ, دونوں ہتھیلیاں, جب دونوں چلو بھر گئے, اس نیزے کے نیچے چلی آئی جس کے اوپر عباس کا سر تھا. خون عباس کی طرف پھینک کے کہتے, عباس یہ اس زینب کا لہو ہے جو تیرے آسرے پہ مدینے سے چلی تھی. یہ اس زینب کا خون ہے جو تیرے پہرے کی آواز کی عادی تھی. بس